میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میری معزز خواتین حضرات، ابھی جو بات آپ کے سامنے آنے والی ہے ان تمام باتوں کو بالکل توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیں تاکہ ہم تمام کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں کیونکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ کہا جو اللہ کے حکموں کے ڈنکا کو بجائے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرے گا، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جی اس لیے جو ہے کامیابی کا وعدہ اللہ نے پاک محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں جو ہے نا توجہ کے ساتھ ان تمام باتوں کو کیا کرنا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سننا ہوگا تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور جو ہے دنیا سے ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، رعب پیدا ہوگا کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جی کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں بتائیں کہ پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور اس کے خاندان کی برائی کرنا، شوہر کی اہمیت کو کم دینا اور اپنی بات منوانے کے لیے تیار ہو جانا، ضد پہ اڑ جانا، ضد پر اڑ جانا اور بد زبان جو بات پر شوہر سے الجھے اور اس کی ہر بات میں نسخ نکالے، یعنی اس کی ہر بات میں بالکل دلیلیں پیش کرنا شروع کر دے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ جی آج یہی چل رہا ہے۔ یہ ٹوٹکا جو ہے بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ ٹوٹکا کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے تمام خواتین کے لیے، خاص کر آج کے زمانے کے اندر خاص کر جو ہے نا یہ ٹوٹکا آسان ہو گیا ہے کرنا۔ کیونکہ دنیا سے محبت، دنیا والوں سے محبت، دنیا کے ساز و سامان سے محبت، دنیا کے طور طریقوں سے محبت دل میں پیدا ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ ہے اللہ کا خوف دل سے نکل گیا ہے۔ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا ہے، جی جس کا نتیجہ ہے یہ تمام باتیں جو ہے نا ہمارے اندر، خواتین کے اندر خاص کر جو ہے نا کٹ کے بھر رہی ہے۔ جی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے نشانیاں بتائی ہیں، جس میں سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ اہل مکہ بربادی کے شکار ہو جائیں گے۔ اہل مکہ کیا ہوں گے؟ بربادی کے یعنی ڈسٹروے کے شکار ہو جائیں گے، ناچ گانا عام ہو جائے گا، جیسے آج کل ٹک ٹاک چل رہا ہے، یہ سارے ایپس چل رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیے ناچ گانے ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اگر ناچ گانا نہ ہو تو وقت ہی نہیں کٹتا، من ہی نہیں لگتا، جی نہیں لگتا۔ جی یہ حال ہے آج کل کے خاص کر نوجوانوں کا، ہر گھر کا یہ حال ہے، چاہے وہ بچے ہوں، نوجوان ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، سب کے اندر یہ بات آ رہی ہے۔ جی والدین کی نافرمانی ہر گھر میں ہوئی، ہر گھر میں ہوگی۔ والدین کی نافرمانی یعنی والدین کی، ماں باپ کی بات، پیرنٹس کی بات نہ ماننا، بڑوں کی بات نہ ماننا، اپنا چلانا شروع کر دینا، آج ہر گھر کا یہ ریت ہو گیا ہے، آج ہر گھر کا یہ رواج بن گیا ہے، رسم و رواج بن گیا ہے۔ جی لباس کہا بے حیا
عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، ان کا لباس ایسا ہوگا جیسے ننگی ہیں، جیسے ننگی ہیں، وہ اور زیادہ اٹ پٹانگ بولنا شروع کر دیں گی، اور زیادہ اٹ پٹانگ بولنا شروع کر دیں گی۔ کب؟ جب بے حیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یعنی بے حیائی عورتوں کے اندر پیدا ہوتے جائے گا۔ آج یہ بات کوٹ کوٹ کر کے بھر رہی ہے، آ رہی ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ لباس ایسا ہوگا جیسے ننگی ہیں، یعنی لباس بالکل کٹے پھٹے۔ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ فیشن جو ہے بالکل ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، یہ ڈریس کہ نیٹ والا جو ڈریس آتا ہے نا، وہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے، آج کل ٹرینڈنگ پہ ہے، بالکل نیو ماڈل کے اندر ہے۔ ویسے جو ہے لباس کا جو استعمال ہو رہا ہے گھر کے اندر۔ پھر کیا ہوا کہ اٹ پٹانگ بولنا بھی، اب کوئی جو ہے نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے، بس بولتے چلے جانا ہے۔ بھائی اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا معلوم نہیں، سوچنے کا جو ہے نا صلاحیت ہی نہیں ہے، سوچنے کا مادہ ہی نہیں ہے، برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے، سمجھنے کا مادہ ہی نہیں ہے، بولنے کا طور طریقہ ہی نہیں ہے۔ کہا کہ سہن بھی نہ ہوگا، یعنی سہن بھی کیا ہوگا، سہن بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بات کوئی کہہ رہا ہے، آج کل کے ایسے معاملات آ گئے ہیں، آج کے جو ہے یہ سمجھداری ہر گھر کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہے نا سہن یعنی کسی بات کا جو ہے نا برداشت کرنا دل سے نکل جائے گا، اور نکلتا جا رہا ہے۔ آج برداشت کا چھمتا نہیں ہے، کسی کے اندر بھی نہیں ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے خواتین حضرات ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بچیاں ہوں، جتنی بھی ہیں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، سب کے اندر سے برداشت کرنے کا، سہن کرنے کا جو ہے نا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ سب کا نچوڑ ایمان پر ہے، سب کا نچوڑ ایمان پر ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، دنیا سے محبت پیدا ہو رہی ہے، اور ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، جی وقت برکت ختم ہو جائے گا۔ وقت برکت کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، یعنی وقت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی کیونکہ وقت کا کوئی پابندی نہیں ہے، کب کیسے رہنا ہے، کب کیسے چلنا ہے، کب کیسے کھانا ہے، کب کیسے سونا ہے، کتنی دیر سونا ہے، کب اٹھنا ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ کب کس چیز کا ٹائمنگ ہے، وقت ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ساری سمجھ ہے، لیکن جو بات اللہ کی طرف سے ہے، جو بات اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا ہے، وضاحت کے ساتھ بالکل واضح کر دیا ہے، ایک دم کھول کر کے سمجھا دیا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی وقت بہت تیزی سے گزرے گا، بس اتنا ہی نہیں، وقت بھی آپ دیکھیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت جو ہے تیزی سے نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے؟ وقت تیزی سے نکل رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ نکل رہا ہے۔ جی کیونکہ برائی عام ہو رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، اچھائی دھیرے دھیرے چھپتا چلا جا رہا ہے، ڈھکتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا رہا تو عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور میری معزز خواتین حضرات، جی یہ تمام باتوں کا جو ہے نا، ان تمام باتوں کا نچوڑ ایمان پر ہے، جو کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر، مذہب کے اندر، اسلام کے اندر پہلی سیڑھی ہے، وہ ہے ایمان ہے بھائی۔ وہ کون سا ہے؟ ایمان ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں نا،
5 بنیاد پر اسلام قائم ہے نا بھائی، تو سب سے اول بنیاد کیا ہے؟ تو ایمان ہے، ایمان ہے، ان تمام کا نچوڑ ایمان پر ہے، ایمان پر ہے، ایمان پر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان تمام سے بچ جائیں، ان تمام سے بچ جائیں، تو ہم ایمان کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔